جس قدر ہمارے دل میں آخرت کا استحضار ہوگا، جس قدر ہمارے دل میں اللہ کے غیر کا یقین نکلا ہوگا، اسی کے بقدر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ کے احکامات پر چلنا آسان ہوگا۔ جس قدر ہم کلمے کی دعوت دیں گے، جیسے نماز کی اپنی تاثیر ہے وہ یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب کسی کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اعتبار سے مکمل ہو جاتی ہے، خشوع خضوع کے اعتبار سے مکمل ہو جاتی ہے، اس نماز کی تاثیر یہ ہے کہ جس طرح یہ نمازی نماز میں ہر حال میں اپنی زبان، اپنا دل، دماغ اللہ کے حکم حضور کے طریقے کے مطابق استعمال کر رہا ہے، تو زندگی کے جس شعبے، زندگی کے جس کام میں یہ نمازی لگے گا، نماز کی یہ تاثیر ہے کہ ہر کام میں، ہر شعبے میں اس کی زبان، اس کا دل، دماغ، اعضاء، جوارے 100% اللہ کے حکم حضور کے طریقے کے مطابق استعمال ہوں گے۔ تو اسی طرح اگر ہم ایمان یقین کی دعوت اجتماعی طور پر، تو دعوت کا موقع پوری جماعت میں کبھی کبھی کسی کو ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، ملے گا بھی تو 3-4 کو ملے گا، لیکن ہر وقت انفرادی طور پر جس قدر ہم کثرت سے دعوت دیں گے، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ، اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ حضور کا اپنے آپ کو امتی سمجھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اعتبار سے پورے عالم کی حضور کے اتباع میں اپنے اوپر ذمہ داری سمجھ کر، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کی، محنت کی اپنے اوپر ذمہ داری سمجھ کر، ہم کسی گھر، حجرے، بیٹھک، دکان، ریل یا بس میں یا جنگل میں 1-2-3 آدمیوں سے کہیں گے اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو اس نیت، سوچ اور جذبے کے ساتھ اس 1-2-3 کو یہ کہنا اللہ سے سب کچھ ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، پوری دنیا کے غلط یقینوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، 1 کو، 2 کو، 3 کو، 4 کو ہم یہ کہیں گے ملک میں کامیابی نہیں، مال میں کامیابی نہیں، عہدے منصب میں کامیابی نہیں، مادی چیزوں اور نقشوں میں کامیابی نہیں، جس حال میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کی رضا کے جذبے سے، اللہ کے دھیان کے ساتھ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنے میں ہماری کامیابی ہے۔ اس دعوت کے اثرات پوری دنیا کے مادی غلط یقینوں پر پڑیں گے۔ یہ آدمی ایک چھوٹی سی 10 گھروں پر مشتمل بستی میں گشت کرے گا، اس گشت کے اثرات پورے عالم پر پڑیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس قدر ہم کلمے کی دعوت دیں گے، جن کو ہم دعوت دیں ان کو دعوت میں لگائیں گے، ان سے کہیں گے کہ وہ اوروں کو دعوت میں لگائیں، وہ اوروں کو دعوت میں لگائیں، تو اللہ کے فضل سے اسی کے بقدر اللہ تعالی ہمیں یقین کی، ایمان یقین کی قوت، طاقت اور ایسی حلاوت نصیب فرمائے گا کہ جس قوت، طاقت، حلاوت کے آ جانے کے بعد اللہ کے ان احکامات پر بھی چلنا آسان، جن احکامات میں بہت بڑی مشقت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور ان احکامات کو پورا کرنا بھی آسان، جن احکامات میں مشقت تو ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے میں اس نفس امارہ کو بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، ایمانی قوت، طاقت اور حلاوت آ جانے کے بعد ایسے گناہوں سے بھی بچنا آسان، جن کے کرنے میں نفس امارہ کو بڑی لذت محسوس ہوتی ہے،
اور ایسے گناہ بھی ہے جن کے کرنے سے انسان کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ ہو رہا ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں آن کی آن میں میرے ہاتھ میں آ سکتے ہیں۔ ایسے گناہوں سے بھی بچنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے جب اس کے دل میں ایمان کی ایک خاص قوت، طاقت اور حلاوت آ جاتی ہے۔ تو جس قدر ہم دعوت دیں گے اللہ تعالی ہمیں ایمان کی وہ قوت، طاقت اور حلاوت نصیب فرمائے گا جس سے سارے احکامات پر چلنا آسان، سارے منکرات سے بچنا آسان، اور یہی اللہ تک پہنچنے کی رسیاں ہیں۔